اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے دارا شکو کی پرسنالٹی سے ہٹ کر اورنگزیب کا۔ اورنگزیب کیسی شخصیت تھی؟ یاد رکھنا چاہیے اورنگزیب وہ شخص ہے جس کو سب سے پہلے جب دکن کی گورنرشپ آفر کی گئی اورنگزیب نے اس کا انکار کر دیا۔ کئی لوگ اس سے اس بات کا ثبوت پکڑتے ہیں کہ اورنگزیب کبھی بھی پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف ایک واریر تھا، اسٹریٹجک واریر تھا، وہ بیٹل کا ماہر تھا، وہ کبھی بھی پالیٹکس نہیں جانتا تھا۔ اورنگزیب کے بارے میں تاثر یہ مشہور تھا، وہ تلوار تھا، وہ تیر تھا، وہ جنگ کے میدان میں، یدھ کے میدان میں ایک طوفان تھا، مگر کبھی راجنیتی اور گدی سے اس کا کوئی سمبند نہیں تھا، ایسا مانا جاتا ہے۔ مگر جب اس کے فادر نے فورس کیا تو وہ دکن کا گورنر مقرر ہوتا ہے۔ اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو پیچھے گزرتے ہیں، مگر ہم ان کو سکپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اورنگزیب کیپٹل سے دور جا چکا ہوا تھا۔ دکن میں اس کو کئی مضابطوں کا سامنا کرنا پڑا، جس وجہ سے اس کو کیپٹل سے فائنینشل اور مین پاور کی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہاں دارا شکو جو دیکھنے میں بڑا معصوم اور بڑا انٹلیکچوئل نظر آتا تھا، اس کو یہ خبر تھی کہ وہ صرف کاپی اور پینسل کا محتاج ہو کر رہ جائے گا، ویراز اورنگزیب کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ پوری مغلیہ سلطنت میں پھیلنا شروع ہو رہا تھا، کیونکہ اورنگزیب کی بہادری اور اورنگزیب کی جو اسٹریٹجی ہے وار کی، اس اعتبار سے سب لوگ اس کو مان رہے تھے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں، اس کے چھوٹے موٹے وار، چھوٹی موٹی اسٹریٹجیز وقت گزرتے سامنے آ رہی تھی۔ لہذا دارا شکو جو کہ کیپٹل میں موجود تھا اور شاہ جہاں ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، بڑا بیٹے ہونے کے ناطے شاہ جہاں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ اکثر سب سے چھوٹی یا سب سے بڑی اولاد ماں باپ کو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاہ جہاں دارا شکو کو اپنی زندگی کے اندر ہی بادشاہ بنانا چاہتا تھا اور کراؤن پرنس اپوائنٹ کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس کے جذبات تھے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ دارا شکو ایک اچھا لیڈر نہیں بن پائے گا، کیونکہ دارا شکو پڑھائی میں، لکھنے میں، فلسفی میں اور وزڈم میں بہت ماہر ہے، مگر رولر کے لیے خاص طور پر ہندوستان میں ایک واریر ہونا، ایک اسٹریٹجسٹ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جو گورنر مختلف جگہوں پر تھے، جن میں سے ایک جو دارا شکو تھا وہ ہمیشہ شاہ جہاں کے قریب رہتا تھا۔ اس وجہ سے دارا شکو کو ایک ایج حاصل تھا، وہ ایج یہ تھا کہ وہ کیپٹل سے کس کو سپورٹ کرنی ہے نہیں، اس بارے میں پالیٹکس کر سکتا تھا۔ اورنگزیب کو ایک بار دکن میں چند جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اس کو ہیلپ چاہیے تھی، جس ہیلپ کا انکار کر دیا دارا شکو نے۔ نہ صرف یہ کہ ہیلپ سے انکار کیا، بلکہ کچھ اور اس کے قریبی ایڈوائزرز تھے جن کو اس نے برخاست کیا۔ اسی طریقے سے کیپٹل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اورنگزیب کو سپورٹ کرتے تھے، اس کو انہوں نے دارا شکو نے کیس بنوا کر اندر ڈلوا دیا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، کیا دارا شکو اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی سے واقف نہیں تھا تو دارا شکو اتنے خطرناک پتے کیسے کھیل رہا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے پیچھے چھپا ہوا ہے اکبر کی وہ لیگیسی اور جہانگیر کا وہ سارا گند جو اس نے عیاشی اور شراب کے نشے میں دھت رہ کر شاہی محل کے اندر کٹر قسم کے ہندوؤں کو ہولڈ دیا ہوا تھا۔ یہ وہ حالات ہے جس حالات کے اندر اورنگزیب جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے اپنے فیملی کا۔ یہیں آپ کو یہ چیز بھی سمجھنی ہے کہ شاہ جہاں بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، یہ لوگ جوان ہو رہے ہیں۔ اورنگزیب جب کبھی کیپٹل پلٹنا چاہتا تھا، اس کے رستے میں روڑے اٹکائے جاتے اور اس کو ڈیلے کیا جاتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ حکومت کرے، ایسا کچھ لوگ مانتے ہیں اس کے خطوط سے نکلتا ہے۔ ایک بک ہے PDF کے اندر جس کو رکعات عالمگیری کہا جاتا ہے، رکعت العالمگیر، PDF میں آپ کو مل جائے گا، ہے فارسی کے اندر۔ اس میں کئی ایسے خط ہیں جو اس نے اپنی بہن جہاں آرا کو لکھے، کئی خط ایسے ہیں جیسے اس نے دوسرے شہزادوں کو لکھے،
محمد شجاع کو لکھا اور کئی لوگوں کو لکھا، جس میں وہ اشارے کرتا ہے کہ میں درویشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس سارے سسٹم کو لے کر کیسے چلوں گا۔ اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے۔ وہیں ان خطوط کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے جو کہ ویریفائی نہیں ہے، مگر اشارہ یہ ملتا ہے کہ اورنگزیب نے 43 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب مذہب کو ایز اے ریلیجس کارڈ کے طور پر یوز کرتا تھا، جیسے پالیٹکس کے اندر ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں۔ مگر اگر یہ ساری چیزیں صحیح مانی جائیں، یہ چیزیں اگر صحیح مانی جائیں تو اورنگزیب کے بارے میں جو ڈیٹیلز اس کے خطوط سے آتی ہیں نا، وہ میچ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اس کا نماز پڑھنا، اسی طریقے سے روزے رکھنا، اسی طریقے سے اس کا شراب کو نہ چھونا، اسی طریقے سے اس کا قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، اسی طریقے سے اورنگزیب کا اپنے گورنرشپ کے اندر ہی شیخ احمد سرہندی کے جو جانشین ہیں اور ان کے خاندان ہیں، ان کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کچھ بھی ہو مگر ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ٹائم کے اوپر۔ ہم یہ یاد رکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا قرآن اور سنہ کی بیس پر پرکھنے کا اصول ہوتا ہے، نہ کہ ہم کسی شخصیت پرستی میں یا کسی کی عقیدت پسندی کے اندر پڑھیں گے۔ مگر اگر آپ نے تاریخ کو پڑھنا ہے تو آپ کو ان حالات کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے نیچے کہا ہے آپ لاکھ اختلاف کریں گے۔ اب دیکھیں، فتاوی عالمگیری سے لاکھ اختلاف کریں آپ، بڑے بڑے بلنڈر ہیں اس کے اندر، مگر اورنگزیب عالمگیر کا انٹرسٹ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سچویشن بنانا چاہتا تھا، ایک سسٹم کرنا چاہتا تھا جس کے اوپر۔ اچھا، ایک بھائی بتا رہے ہیں رکات عالمگیر جو ہے وہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ دیٹس گڈ۔ اگر انگلش میں اویلیبل ہیں تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ فارسی میں لگے ہیں، ظاہری بات ہے میں تو وہ ہلکی پھلکی ٹوٹی پوٹی سی فارسی بھی کر ہی لیتا ہوں گزارا، مگر چونکہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں اس لیے میں نے بتایا جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ مختلف سورسز سے آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کیمبرج دا ہسٹری آف انڈیا سے آپ کہا، اسی طریقے سے ابو الحسن ندوی صاحب جو ہیں، مولانا ابو الحسن ندوی صاحب، ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، ٹھیک ہے نا، اس کا 4th والیوم ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بک ہے ہندوستان کی مذہبی رواداری، یہ 3 والیومز کے اندر پوری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کافی چیزیں اس میں سے نکال سکتے ہیں، اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دا ہسٹری ہے، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی اسکالرز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، اور بھی کئی چیزوں کا حوالہ ہم آگے جا کے دینے والے ہیں۔ اب سفر یہاں تک پہنچا کہ اورنگزیب کا امیج آپ کے سامنے آیا ہے جو پیورلی آپ کو مسلم امیج کے اندر دکھائی دیتا ہے، ویئر دارا شکو آپ کو ایک نان مسلم گیٹ اپ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نماز کے حوالے سے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، وہ اپنشدوں کی ٹرانسلیشن کروا رہا ہے۔ یعنی آپ کو جان کر یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ جو طبیب یہاں پر سفر کر رہے تھے اس وقت مغلوں کے زمانے میں، وہ دارا شکو کا جو ڈسکرپشن پیش کرتے ہیں وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ گویا وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اکبر کی یاد آتی ہے کیونکہ اکبر بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ تو دارا شکو کے بارے میں بھی یہی تاثر جاتا ہے کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں رہا تھا۔ ویئر اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک ریپرزینٹیٹو کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے، چھوٹی سی مثال سے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ 110% انگیج کیے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ مان لیں جیسے ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک مسلم میں اور ایک ایکس مسلم میں، تو جو سناتنی اسلاموفوبز ہیں یا جو اپوسٹیٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس پر اپنا سارا انحصار کریں گے، اس کے گرد گھومیں گے،
مسلمز جو ہیں وہ آبویسلی مسلمان کو سپورٹ کریں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اورنگزیب عالمگیر چونکہ پیورلی مسلمز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، لہذا بڑی تعداد میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اورنگزیب عالمگیر کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہوا تھا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، جو لوگ ان سارے کے سارے کٹر ہندوؤں سے ستائے ہوئے تھے، چاہے جات پات کے نام پر، چاہے بھتے کے نام پر، چاہے سماج میں کپرتھائیں جو پھیلی تھیں ان کے نام پر، وہ سارے کے سارے اورنگزیب کے کھاتے میں آنا شروع ہو گئے تھے. سو اس کال جو پالیٹکس اس وقت چل رہی تھی اس میں اورنگزیب کا ووٹ بینک بنتا جا رہا تھا. اورنگزیب کا دارا شکو کا ووٹ بینک سارے کا سارا وہ تھا جو کٹر ہندو تھا یا نان مسلم تھے، وہ لوگ جو اکبر کی اور جہانگیر کی لیگیسی کو فالو کروانا چاہتے تھے، اس نیم کو لانا چاہتے تھے. اس کے پیچھے ان کے بینیفٹ سے بائی دا وے یہ میں بھی بتاؤں گا. مثال کے طور پر شاہ جہاں بیمار پڑتا ہے، بیمار پڑتے ہی اورنگزیب کیپٹل کی طرف سفر کرتا ہے. اس سفر کے دوران اس کو بتایا جاتا ہے کہ دارا شکو لیڈرشپ سنبھالنا چاہتا ہے. اورنگزیب کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، اب سننا آپ نے، کہ جو لیگیسی اکبر اور جہانگیر تک پہنچی تھی اور بریک ہوئی ہے، شاہ جہاں نے شیخ احمد سرہندی کی لیگیسی یعنی اس کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کیا تھا. اب آپ غور سے سنیں، اگر دارا شکو جہانگیر کا بیٹا ہوتا، اگر دارا شکو اکبر کا بیٹا ہوتا، تو 110% دارا شکو نے لیڈر بننا تھا. پولیٹیکل سپورٹ اس کو ہونی تھی، فوج کی سپورٹ اس کو ہونی تھی، سماج میں ووٹ بینک اس کا ہونا تھا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ لیول پر جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی لیگیسی کو فالو کر رہا ہے. اب آ جائیں شاہ جہاں. شاہ جہاں 180 ڈگری کا کنٹراسٹ تھا اکبر سے اور جہانگیر سے، اور بیٹا دارا شکو وہ 180 ڈگری کا اپنے باپ سے. لہذا اسٹرانگ پلڑا پالیٹکس کے اعتبار سے جس کی طرف ٹلٹ ہو رہا تھا وہ نام صرف ایک تھا، اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب عالمگیر، صرف ایک شخص. کیونکہ شاہ جہاں نے اپنے ارد گرد جو ایڈوائزری بٹھائی تھی وہ ایڈوائزری اکبر اور جہانگیر کے سٹائل کی نہیں رہی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو پہلے سے لوگ شامل تھے وہ دارا شکو کو پرووک کر رہے تھے. ان کا یہ تھا کہ اورنگزیب کو کیپٹل کی طرف نہ آنے دو، اس کو بارڈرز پر جو جنگیں چل رہی ہیں ادھر مشغول رکھو، لہذا تم جب تک بادشاہ بنتے ہو اورنگزیب دور رہے. بہرحال قصہ مختصر یہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو رپورٹس ملتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو نظر بند کروا دیا تھا ایک قلعے کے اندر اپنے باپ کو. اسی طریقے سے اورنگزیب نے دارا شکو کے ساتھ معاملہ فہمی کرنے کی کوشش کی، جو دارا شکو کے پیچھے خوشامدی ٹولہ تھا. یاد رکھنا چاہیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دارا شکو پین اور پیپر والا آدمی تھا، وہ تلوار والا آدمی نہیں تھا. لہذا دارا شکو کا میدان میں نکلنا سینس نہیں کرتا آن ہز اون جب تک کہ پیچھے پوری کی پوری پالیٹکس نہ چل رہی ہو. لہذا دارا شکو کو مروانے والے جو لوگ تھے وہ کٹر سناتنی تھے، جن کو ڈر تھا کہ اورنگزیب جب آئے گا تو وہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے جو اکبر اور جہانگیر کے ٹائم پر کر رہے تھے، جو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں دکھانے والا ہوں. تھوڑی دیر میں دکھانے والا ہوں، تو ذرا تگڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایک لیڈر سامنے آتا ہے اس کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں. اورنگزیب کے اندر خامیاں بھی تھیں. وہ خامیاں یہ تھیں اورنگزیب کے اندر کہ یہ بڑا
اگریسو اپروچ رکھتا تھا، اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی آتا تھا تو یہ اس کے بارے میں بات مشہور ہے. مثال کے طور پر یہ چونکہ شیخ احمد سرہندی صاحب سے بڑا متاثر تھا، تو لہذا اورنگزیب اگر کسی اور صوفی کو، اگر کسی اور مسلم اسکالر کو اس کے خلاف کچھ کہتا ہوا سنتا تھا تو یہ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتا تھا، ان کو تھوڑے اور طریقے سے ڈیل کرتا تھا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، ہندوستان کے اندر ایک کمیونٹی جس کو بوہرا کمیونٹی کہا جاتا ہے، جو کہ اسماعیلی اور آغا خانی ہے، اورنگزیب نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا. یہ بھی ہسٹری کا ریکارڈ دیا جاتا ہے. کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں اللہ عالم. بوہرا کمیونٹی جو کہ آغا خانیوں کی آج کل کی جو کمیونٹی مانی جاتی ہے، یہ کمیونٹی بیسیکلی باطنیوں کی کمیونٹی تھی جو افریقہ سے ہوتے ہوئے مائگریٹ کرتے ہوئے انڈیا کی طرف آئی تھی. یہ بیسیکلی وہاں حکومت کرتے رہے تھے، مگر وہاں چھترپولا ہونے کے بعد جب یہ واپس یہاں پر پہنچے تھے تو اس میں انہوں نے یہاں پر جو اپنے عقائد پیش کرنا شروع کیے وہ ہندوؤں کے عقائد سے ملتے جلتے تھے. آغا خانیوں کے، اسماعیلیوں کے عقائد کٹر ہندوؤں کے عقائدوں سے ملتے جلتے ہیں. اس میں دقت نہیں. دقت یہ تھی کہ وہ خود کو اسلام کے طور پر پورٹرے کرتے تھے، یہ مسئلہ تھا. لہذا مسلم کمیونٹی آئیڈیالوجیکلی ویک ہو جائے، اورنگزیب یہ نہیں چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا. اس نے ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹنے کا ارادہ کیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو اہل تشیع کی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ سخت رویہ کیا تھا. یہ بھی ہسٹری کے ریکارڈ کے اندر آتا ہے. کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں، مگر ڈائریکٹ اورنگزیب کی انوالومنٹ اس میں دکھائی نہیں دیتی. ہاں، نیچے کے جو کچھ گورنرز ہیں انہوں نے اہل تشیع کمیونٹی کے ساتھ بھی تھوڑا سا سخت ہاتھ رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ دارا شکو کی طرف بھی ٹلٹ ہونا شروع ہوئے. لہذا یہ ایک ٹف کمپٹیشن بن رہا تھا. مگر آپ کو جیسا میں نے بتایا، اورنگزیب تلوار کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے ایک مانا ہوا منجا ہوا واریر تھا. لہذا اس نے اپنے رستے کی ساری رکاوٹوں کو ہٹایا اور تخت پر آ کر بیٹھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ٹیکنیکلی پولیٹیکلی دیکھا جائے تو نہ تو ہندوستان ڈیموکریٹک سٹیٹ تھا، نہ یہاں پر الیکشنز ہوتے تھے، مغلوں کی حکومت تھی، اور نہ ہی کراؤن پرنس والا کوئی رول موجود تھا کہ شاہ جہاں کا بڑا بیٹا دارا شکو ہی حکومت پر بیٹھے گا. لہذا عالمگیر اورنگزیب نے ایک، جو مجھے سمجھ آتا ہے غور سے سنیے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اورنگزیب نے اس وقت دیکھا کہ ہندوستان ٹکڑے ہوگا، ہندوستان آپس میں بٹ جائے گا اگر دارا شکو حکومت کے اندر بیٹھتا ہے تو، کیونکہ مسلم کمیونٹی ویک ہو جائے گی، ہندو کمیونٹی وہاں سٹرونگ ہوگی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بڑی تعداد میں دنگے شروع ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. دنگے کیوں شروع ہوں گے؟ اورنگزیب کی گورنرشپ کے بعد سے مسلمان ایک سٹرونگ پارٹی کے کمیونٹی کے طور پر فیل کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب سر اٹھا کر جیتے تھے جو پہلے ان کو میسر نہیں تھا. جی، عالمگیر کی گورنرشپ کے اندر اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر اورنگزیب درویشی دکھائے اور پیچھے بیٹھا رہے، دارا شکو جیسے ہی حکومت میں بیٹھے گا، مسلمانوں کے وہ تمام حقوق جو پہلے مغلیہ سلطنت میں کسی نہ کسی صورت میں ان کو مل رہے تھے وہ جاتے رہیں گے، کیونکہ دارا شکو انتہائی کمزور آدمی تھا پالیٹکس کے اعتبار سے. اکبر کسی قدر سخت تھا، جہانگیر کسی قدر سخت تھا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہانگیر کو بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، گو کہ وہ بڑا کٹر قسم کا جو ہے لبرل مانا جاتا ہے، اس کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا بہرحال کسی صورت بھی. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مجبور کر رہی تھیں اورنگزیب کو. جو میں تاریخ کو پڑھ پاتا ہوں مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے، واللہ عالم میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تاریخ سے اپنا اپنا انالیسز ہے، مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے یہ سخت فیصلہ کرنا نہایت ضروری تھا، ورنہ ہندوستان بکھر جانا تھا، اس کا سسٹم کولیپس کر جانا تھا. لہذا اورنگزیب نے دارا شکو کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی،
دارا شکو سمجھا نہیں، میدان میں اترا، پہلے جھڑپیں ہوئیں، ان جھڑپوں کے نتیجے میں بندے اڑے، دارا شکو دھر لیا گیا، دارا شکو کو لایا جا رہا تھا، رستے کے اندر کانسپریسی ہوئی، دارا شکو پھڑک گیا، جب تک اورنگزیب کے پاس پہنچا اس کی لٹیا ڈوب چکی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگزیب اب سوللی پورے ہندوستان کا حکمران بن کر سامنے آیا۔ اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی اورنگزیب حکمران بنتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے دارا شکو کی پارٹی چپ بیٹھتی؟ جو لوگ دارا شکو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے ارمانوں پر تو پھر گیا پانی۔ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری ہے دارا شکو کے اوپر، اردو میں، بی بی سی اردو میں، اگر کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو بی بی سی کی رپورٹر یہ تبصرہ کرتی ہے دارا شکو کے چرتر کو بتاتے ہوئے کہ اگر اورنگزیب کی جگہ آج دارا شکو حکومت میں بیٹھا ہوتا، اس وقت اورنگزیب نہ بیٹھا ہوتا، دارا شکو بیٹھتا، آج آپ میں سے ایک بھی موحد مسلمان نہیں بچنا تھا، آج آپ میں سے ایک بھی پریکٹسنگ مسلمان نہیں بچنا تھا، آپ کی مسجدوں کے اندر اپنشدیں پڑھی جا رہی ہونی تھی، آپ کی مسجدوں کے اندر رامائن اور مہا بھارت پڑھی جا رہی ہونی تھی، مسلم سوسائٹی کا تشخص چور چور ہو جانا تھا، مسلم سوسائٹی کی پوری آئیڈینٹی مسخ ہو کر رہ جانی تھی۔ یہ فیصلہ تھا۔ اب آپ بتاؤ، اب میں کسی ہندو سے بھی پوچھتا ہوں کہ اتہاس کے اندر جب ایک آدمی اپنی کمیونٹی کی اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہو، آج ہم بیٹھ کے اس کو غلط کہتے ہیں، تو کسی نے صحیح کہا نا، واک ان مائی شوز، کل حزب بما لدیہم فرحون، دادا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس اورنگزیب نے وہ فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا دارا شکو کی پارٹی خاموش رہ سکتی تھی؟ نہیں۔ لہذا وہ سب لوگ جو اکبر اور جہانگیر کی لیگسی کی وجہ سے اور ان کی صلح کلی کی پالیسی کی وجہ سے ارد گرد چمٹے تھے، وہ آہستہ آہستہ جھڑنے لگے۔ بٹ ایسا نہیں ہے کہ اورنگزیب کی کیبنٹ میں ہندو نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ نان مسلم نہیں تھے، نہیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ چھترپتی شیوا جی کی ٹھکائی کرنے کے لیے ایک بار ہندو گورنر بھی بھیجا گیا، راجا بھی بھیجا گیا، ہندو۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اورنگزیب کے ساتھ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں تھا، مسئلہ پولیٹیکل ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہندو مسلم کا ہوتا کہ جی اورنگزیب جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے ارد گرد رکھتا ہے اور ہندوؤں کو نفرت یا دور کرتا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو یہ اکبر کے سگے ہو جاتے۔ اکبر کے سامنے رانا پرتاپ سنگھ کیوں کھڑا ہوا؟ کیوں کھڑا ہوا؟ اس سے، جی تھینک یو، نام بھی آپ لوگ ماشاءاللہ آپ تو سارے جانتے ہیں، ماشاءاللہ، راجا جے سنگھ، کیا بات۔ اب یہاں سننے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ایسا کیا کیا کہ چھترپتی شیوا جی مہاراج کو انگلی ہوئی؟ ایسا کیا کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیں اب آپ کو سفر کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے نہیں، جو کرخت حقیقت ہے، اورنگزیب عالمگیر نے سب سے پہلے جو پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ کدھر گیا جی؟ ہاں جی، یہ آپ کے سامنے ایک بک موجود ہے جو کسی مسلمان نے نہیں لکھی، یہ کیمبرج ہسٹری آف مغلز ہے، والیوم 2، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں شانتی نکیتن، یہ لکھا ہوا شانتی نکیتن وشو بھارتی لائبریری، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
یہاں ہم اس کا پہلے آپ کو فرنٹ پیج جو ہے وہ کور کرواتے ہیں. دا کیمبرج ہسٹری آف انڈیا والیوم 4 دا مغل پیریڈ planned by لیفٹیننٹ کرنل سر والسلے ہیگ. ٹھیک ہے جی. ایڈیٹڈ بائی سر رچرڈ برن. یہ آپ کے سامنے ہے جی. 1937 کا ایڈیشن ہے. اس میں ہم چلیں گے پیج 265 کے اوپر, جو کہ پی ڈی ایف کا بنتا ہے, بٹ آبویسلی جو بک ہے اس کا 230 پیج بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا ہوا آواز؟ اچھا ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. تو مجھے پرانے کمنٹ نظر آئے, میں نے کہا پتہ نہیں آواز پھر چلی گئی ہے. اچھا جی. تو یہ سورس جو ہے یاد رکھیں, یہ نان مسلم سورس ہے. کیمبرج ہسٹری آف مغلس والیوم 4 آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو فرسٹ پیج کور کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اورنگزیب کا جو رین ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہاں سے یہ لے کے یہاں تک اس کو ڈسکس کریں گے. 230 کے اوپر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب اورنگزیب نے حکومت سنبھالی تھی تو اس نے کیا کر رہا تھا. یہ دیکھیں, میں اس کو ایسے کرتا ہوں تاکہ آپ اور زیادہ زوم اس کا دیکھ سکیں. رکے ذرا, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ آؤٹ لک. Aurangzeb had claimed the throne as the champion of pure Islam against the heretical practices and opinions of Dara Shako. جن کو انگلش آتی ہے ان کو پتا ہے. Soon after his grand coronation 1659, اس کی جو راج ابھیشیک ہوا, he issued a number of ordinance. ٹھیک ہے. He issued a number of ordinances for restoring the orthodox rules of conduct taught by the Quran. اورنگزیب عالمگیر نے آرتھوڈاکس رولز جو کہ قرآن نے سکھائے تھے وہ اپلائی کرنا شروع کیے. اب چیک کیجئے گا. He abolished his ancestors' practices of stamping the kalima on their coins. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہانگیر اکبر کے زمانے میں سکوں کے اوپر کلمہ لکھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ لکھا جاتا تھا جسٹ فار دا سمبل. اورنگزیب نے ایک کلمہ لکھنا بند کروایا سکوں کے اوپر. پتہ ہے کیوں؟ بے حرمتی کی وجہ سے. یہ ابتدا کے اندر بھی جب مسلمانوں میں خلافت قائم ہوئی تھی اس وقت بھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا خطوط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یا سکوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس میں اختلاف موجود ہے. لہذا اورنگزیب نے جو کلمہ ہے سٹیمپ سکوں کے اوپر اس کو رکوا دیا, اور اس کی وجہ تھی کہ یہ پاؤں میں گرے گا, ناپاک ہاتھوں میں جائے گا, کچرے میں جائے گا, تو اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آف آبزرونگ دا نوروز اور نیو ایئرز ڈے آف دا پیگن پرشینز فاربیڈ دا کلٹیویشن آف بھنگ. چیک کرو, اب سمجھ آ رہی ہے کون خلاف تھا اور کیوں خلاف تھا. یاد رکھیں, آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے, جب بھی کوئی رولر آتا ہے اور وہ کوئی سینکشنز لگاتا ہے یا آرڈیننسز پاس کرتا ہے, اس سے کئی بڑے بڑے بیوپاری ناخوش ہوتے ہیں. ہاں جی, ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دھندا روک رہا ہوتا ہے. تو آبزرونگ نوروز والی جو سیریمنی تھی وہ بھی اس نے روکی جو پیگن پرشین سے آتی تھی. فاربیڈ دا کلٹیویشن آف بھنگ, اس نے بھنگ کی کلٹیویشن بھی روک دی ہندوستان میں جو بھنگ چل رہی تھی. تھرو آؤٹ ہز رالم اینڈ اپوائنٹڈ اے سینسر آف پبلک مورالز محتسب in every large city to enforce the prophet's laws and put down forbidden practices such as drinking, gambling, and the illicit commerce of the sexes. دھندا بند کروا دیا اورنگزیب نے. دھندا, پروسٹیٹیوشن اور دلہ گیری کے اندر کون لوگ مشہور ہیں پتہ ہے؟ دارو بند ہوئی, ڈرائی ایریا, گیمبلنگ جوا, اس نے یہ آرڈیننسز پاس کیے ایز اے لیڈر. ٹھیک ہے جی, ایز اے لیڈر انہوں نے یہ آرڈیننسز پاس کیے. یہ ایک کریکٹر ہے محتسب.
یہ جو محتسب کا معاملہ ہے نا، اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. محتسب بیسیکلی اورنگزیب نے ہندوستان کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک ڈپارٹمنٹ بیسیکلی محتسب کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ مسلمز کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمز کے لیے. اب دیکھیں، the punishments of heretical opinions, blasphemy and omission of the 5 daily prayers or of the Ramzan fast by Muslims lay within the province of this officer. تو مسلمانوں کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ تھا کہ وہ کسی غلط کام میں نہیں پڑیں گے، بلاسفیمیاں نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے. یہ محتسب کا کام تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مسلمز کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے his puritanical rigor grew with the age. جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا گیا نا، تو وہ اپنی روحانیت کے اندر اور بھی تگڑا ہوتا گیا. اس کی جو پیورٹی تھی اپنے اندر اورنگزیب کی، اس میں وہ اور بڑھتا گیا. ان دا 11th year، 11 سال جب اس کی بادشاہت کو ہوئے 1668 میں، 1668 میں، he forbade music at his court. اس نے گانا بجانا اپنے دربار کے اندر بند کروا دیا. یہ تھی سلو گریجول چینجز جو اورنگزیب کے تھرو آ رہی تھی. اب یاد رکھنا چاہیے، جس بک کا میں نے پہلے ریفرنس، بیسیکلی ناٹ بک، لیٹرز ہیں، جس کو رکعات عالمگیر بولتے ہیں. وہ پی ڈی ایف میں بھائی نے بھی بتایا، انگلش میں مل جائیں گے. اس میں کئی جگہ پر آپ کو خطوط ملتے ہیں جہاں وہ خطوط لکھتے ہوئے یا رکا لکھتے ہوئے، اور اسی طریقے سے مکتوب ملتے ہیں جن میں شیخ احمد سرہندی صاحب ہیں، ان کی جو جنریشن آگے جو لیگسی ہے، اس سے اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار مجھے بتائیں مجھے کیسے مینج کرنا چاہیے، کیا آپ مشورہ دیتے ہیں. وہ ان سے کورٹ کے حوالے سے کاؤنسلنگ کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. میوزک اس نے بند کروا دیا. صرف یہ نہیں، کیونکہ جو جہانگیر تھا، اکبر تھے، شاہ جہاں بھی ایون، وہ انجوائے کرتے تھے جو رائل میوزیشنز تھے ان کو. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میوزک بند ہو گیا، پینشن لیتے رہو. پینشن آف دا اسٹیٹ میوزیشنز اینڈ سنگرز، مینی آف whom had enjoyed honor and high rank under the preceding sovereigns. پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس نے محل کے اندر سے اس کنجر خانے کو بند کروایا. یہ کنجر خانہ جو ہے اور یہ مجرا سینٹر جو شاہی محل کے اندر چل رہا تھا، اس مجرا سینٹر کو اس نے بند کروایا، تمکوں کو. ٹھیک ہے جی. ہیرا منڈیوں کو، ٹو بی ویری آنےسٹ اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ، ہیرا منڈیوں کو اس نے اٹھوایا، جو کہ وہاں لوگ بڑے بڑے ہائی رینک پہلے انجوائے کر رہے تھے اس کے پہلے کے بادشاہت میں. دا رائل بینڈ واز ہاؤ ایور ریٹینڈ. جو رائل بینڈ تھا obviously وہ اسلامی ہوتی ہے، کچھ چیزیں اس نے رکھی. دا سیریمنی آف ویئنگ، وزن، میں نے آپ کو بتایا تھا سناتن دھرم میں اس طرح کی پرمپرائیں مانی جاتی تھی کہ بادشاہ کا سونے کے ساتھ تولا جاتا تھا. دا سیریمنی آف ویئنگ، وزن کی جو سیریمنی تھی پرمپرا، دا ایمپررز پرسنز آن ہز برتھ ڈے اگینسٹ گولڈ اینڈ سلور which were then given away in charity was discontinued. اس نے اس غرور اور تکبر اور اہنکار کی پرمپرا کو بھی جناب بند کروایا کہ بادشاہ کو سونے اور چاندی میں تولا جائے اور جناب چیریٹی دے دی جائے. یہ بات بھی اس نے ختم کروائی. And so also the custom of the emperor applying a spot of sandal paste. اسی طریقے سے یہ پرمپرا بھی تھی کہ سندل کی پیسٹ جو ہے وہ تکا لگا کے to the foreheads of the great rajas when newly investing them. ٹھیک ہے جی. تو جب کبھی نئے مہاراجاؤں کی جو ہے یا گورنرز کی ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو جناب یہ تلک لگا کر سندل پیسٹ کا یہ اس نے ختم کرایا 1679 میں. آگے بڑھتا جا رہا ہے. And the ceremony of the emperor showing himself every morning at an outer balcony of the palace for his subjects to look at him, darshan, because all these were Hindu practices. یہ تو اورنگزیب نے یہ جو درشنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھنا کی رسم، درشن کرنا بادشاہ کو کہ اس میں خدا آتا ہے، اس نے ان چیزوں کی پریکٹسز کو بند کروانا شروع کر دیا. Gradually, the festivities which used to be held on his birthday and at the anniversary of his coronation were abolished.
1677 کے اندر اس نے وہ ساری کی ساری جو کو پرتھائیں تھیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیا. Only betel leaves and scents were distributed among those present at court. Simple. And the grandees were forbidden to make the customary presents to the emperor. لو جی بادشاہ کو جو آگے تحفے تحائف دیا کرتے تھے اس نے وہ بھی بند کر دیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے بادشاہوں کو رشوت کی صورت میں جو تحفے دیے جاتے تھے یا خوشامدی ٹولہ آتا تھا بادشاہ سلامت کی جے ہو لمبی عمر تحفے رکھنے, اس نے کہا یہ ڈرامے بازی بھی بند کرو. اچھا جی, in many other minute points a literal compliance with practice of early Islam was enjoined. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اورنگزیب گورنمنٹ made itself ridiculous by violently enforcing for a time. ٹھیک ہے, abandoning a code of morals opposed to the feelings and without first trying to educate them to higher level of thought. ہاں یہ دیکھیں اس کی سختی یہاں پر بتائی جا رہی ہے. جو اس کی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں جو وائلنٹ سختیاں تھیں ان کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے کہ اورنگزیب اتنا سخت تھا کہ وہ پہلے ایجوکیٹ کرنے کی بجائے وہ باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیتا تھا بائی فورس. اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نان مسلم سورس ہے تو لہٰذا ہم ہسٹری کو ایز اٹ از جیسے یہ رکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم ظاہری بات جو سورس ہمارے پاس موجود ہے, میں کسی مسلم سورس کو بھی پیش کر سکتا تھا مگر میں نے نان مسلم سورس کو ہی پیش کیا انٹینشلی کہ یہ ہمارا سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ میں اس کی کوئی اچھی چیزیں پڑھ لوں یا کوئی جو پرو مسلم چیزیں ہیں وہ پڑھ لوں یا پرو اسلام. اچھا مینوسی observed there were few who did not drink secretly. کہتے ہیں کہ جو اس نے آرڈیننس پاس کیا تھا اورنگزیب نے کہ دارو نہیں چلے گی بھنگ نہیں چلے گی, وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ سیکرٹ جو few who did not secretly and even the ministries and qazis love to get drunk at home. وہ کہتے ہیں کہ اس کے زمانے کے اندر آرڈیننس تو پاس ہو گیا کہ دارو نہیں چلے گی یہ چیزیں نہیں چلیں گی مگر کچھ لوگ چھپ کر دارو پی بھی رہے تھے اپنے گھروں کے اندر. گیمبلنگ کنٹینیوڈ ٹو بی پریکٹسڈ. گیمبلنگ وہ کہتا ہے کہ پھر بھی پریکٹس ہوتی رہی حالانکہ اس نے آرڈیننس دیا تھا. اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ بنتے ہو, مثال کے طور پر آج ہندوستان کے اندر جیسے اس دن بات ہو رہی تھی کہ گجرات کو ایک ڈرائی اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ڈرائی اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں پر مینوفیکچرنگ ہوگی دارو کی, نہ وہاں پر سپلائی ہوگی, نہ وہاں پی جائے گی, مگر پھر بھی لوگ وہاں پیتے ہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایک بادشاہ حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل نیچے کس سطح پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ایک دیکھنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا مینٹین کیا جا رہا ہے. ٹو بی پریکٹس ان ہز کیمپ. اچھا اس کے گیمبلنگ کنٹینیو ٹو بی پریکٹسڈ ان ہز کیمپ, جو اس کے ماننے والے یا جو اس کا کیمپ تھا کیبنٹ تھی وہاں بھی لوگ جوا کھیل رہے تھے. اینڈ از آرڈر ٹو آل دا courtesans and dancing girls to marry or leave the realm remained a dead letter. اورنگزیب نے کیا کیا تھا, جتنی نچنیائیں تھیں جو ڈانسنگ گرلز تھیں ان کے بارے میں یہ آرڈیننس بھی شائع کیا تھا کہ یا تو تم شادی کرو, یہ حرام ٹوپی مجرا خانہ بند کرو, یہ ہیرا منڈی اس کو بند کرو, یا پھر تم یہ بادشاہت کا علاقہ چھوڑ جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ ریمینڈ اے ڈیڈ لیٹر, اس پر زیادہ کام نہیں ہو پایا. اچھا جی ان 64 یہ سننا ہے, in 1664 he issued an edict forbidding sati, the voluntary burning of a Hindu widow. اورنگزیب عالمگیر نے ستی کو بھی فاربڈ قرار دیا 1664 کے اندر. But his government was obviously powerless to enforce the prohibition everywhere in the face of popular opposition. سری بات ہے جہاں جہاں اس کو پاپولر اپوزیشن کا سامنا تھا وہاں ستی ہو رہی تھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ چھترپتی شیوا جی مہاراج ستی کی پرتھا کو کوئی ختم کوئی نہیں کروا رہے تھے بلکہ جہاں جہاں اپوزیشن تھی وہاں ستی پرتھائیں چل رہی تھیں. اس سے یہ بھی چیز پتا چلتی ہے کہ گوروں سے پہلے, یہ نان مسلم ریفرنس ہے, کہ گوروں سے پہلے یہ آرڈیننس اورنگزیب نے پاس کروایا تھا کہ ستی کو روکا جائے. آج ہندو عورت کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ تم جس وقت ستی ہو رہی تھی نا, اورنگزیب اس وقت تمہیں ستی ہونے سے بچانے کا کام کر رہا تھا. یہ تھا اورنگزیب.
آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کا ہندو اورنگزیب کو سپورٹ کیوں کرتا تھا اور آج کا ایکس ہندو اورنگزیب کو سپورٹ کیوں کرتا ہے. یہ بات آپ کو وقت کے گزرنے کے ساتھ پتہ چلتی ہے. لو, آج ایکس ہندو کو سمجھ آ گئی ہے جس وجہ سے وہ آج مسلم رکا ہوا ہے, مسلم بنا ہوا ہے. جس طرح اس وقت بڑی تعداد میں ہندو اورنگزیب کو سپورٹ کرتے تھے نا, اسی طرح آج کی بڑی تعداد میں ہندوز بھی اور ایکس ہندوز بھی سپورٹ کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کو, کیونکہ ان کو پتا ہے پیچھے کیا ہوا تھا. اچھا جی, دا کاسٹریشن آف چلڈرن فار سیل ایز یونکس, بچوں کو چھکا بنا کر جو بیچا جاتا تھا غلام بنانے کے لیے, تھرو اگین اینڈ اگین ڈیناؤنسڈ بائی ہم. اس نے اس چیز کو بھی بند کیا کہ چھوٹے بچوں یعنی چائلڈ لیبر یا چائلڈ ابیوز جو ہے اس کو اس نے روکا. کنٹینیوڈ ان سرٹن پروونسز, مگر یہ چیز اس کے حکم کے باوجود کئی جگہوں پر چلتی رہی. اچھا, کئی قسم کے ٹیکسز جو ہیں اس نے لگائے اور کئی قسم کے ٹیکسز اس نے بند کیے. یہاں ایک چیز سمجھنی آپ نے, اورنگزیب کے رین کے اوپر ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے, چلیں یہاں تک جو میں بیسک آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہ چیز تھی کہ میں نے جب یہ چیزیں پڑھی اور دیکھا تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یار اورنگزیب کی ان پالیسیز کی وجہ سے کئی لوگوں کا دھندا بند ہو رہا تھا. دارو بیچنے والوں کا دھندا بند, رنڈی خانہ جنہوں نے کھولا ہوا تھا, ہیرا منڈی کھولی ہوئی تھی, طوائف خانہ کھولا ہوا تھا, مجرا سینٹر کھولے ہوئے تھے, ان کو تو اورنگزیب سے نفرت ہونی تھی. جنہوں نے بھنگ بازی کرنی تھی ان کو تو نفرت ہونی تھی. جنہوں نے عورتوں کو چتاؤں پر پھینکنا تھا, ستی کروانی تھی, ان کو تو نفرت ہونی تھی. مجھے تو اب سمجھ آ رہی ہے, اور یہ نان مسلم سورس ہے, نان مسلم سورس, مسلم سورس نہیں ہے. تو جن لوگوں کے یہ سارے حرام ٹوپیاں بند ہوتی نظر آ رہی تھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا. اچھا, مثال کے طور پر اورنگزیب کے رین کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے. وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی جناب اس نے ہندوؤں کے اوپر گنگا جمنا کے اندر استیاں بہانے کے اوپر بھی ٹیکس لگایا تھا, اور دوسرے تیسرے تہواروں کے اوپر بھی ٹیکس لگائے تھے ہندوؤں کے. میں اس پہ غور کیا, میں نے کہا اس نے ٹیکس کیوں لگائے ہوں گے. آج جب میں دیکھتا ہوں نا ہندوؤں کو تو مجھے پتا چلتا ہے کہ جو ناس یہ گند پھیلاتے ہیں نا ان تہواروں کے اندر, تو ان پر تو ٹیکس لگا کے ایکسٹرا صفائی کے لیے ان کے پاس سے پیسے لینے چاہیے. مورتیاں پانی کے اندر یہ پھینکتے ہیں, جو پولوشن یہ کمبھ کے اندر کرتے ہیں, گنگا جمنا کے اندر یہ استیاں بہا کر جو گندی وہاں پر اس نہر کو پانی کو پلیوٹ یہ کرتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے واقعی ان کے اوپر پیسے لگانے چاہیے تاکہ یہ ریفارم کیا جائے, ان کے پیسوں سے صفائی کی جائے. بات تو وہ صحیح ہے اس کی. اب مثال کے طور پر ایک پورا آپ ایک علاقے کو الاؤ کرتے ہو کہ آپ یہ کام کرو, آؤ یہاں پر آ کر آپ اپنا کر سکتے ہو, کنونشن کر سکتے ہو, یہاں پر آپ اپنی کانفرنس کر سکتے ہو, مگر آپ ان کو چارج کرتے ہو. آپ کہتے ہو بھائی دیکھو لائٹ آپ لوگے, سورسز یہاں کے آپ یوز کرو گے, گند یہاں پر آپ مچاؤ گے, پولوشن آپ یہاں پر کرو گے, تو بھائی جب آپ لوگ چلے جاؤ گے اس کی صفائی کون کرے گا, اس کا خیال کون کرے گا. تو اورنگزیب پاکی صفائی کے حوالے سے بھی ویسے کئی سورسز ملتے ہیں جن میں پتا چلتا ہے کہ اورنگزیب کہتا تھا صفائی ستھرائی بڑی کی جائے, چیزوں کو صاف ستھرا رکھا جائے, دارو شارو نشے تماشے یہ حرام زدگیاں یہ کم کی جائیں. اب یہ اس کی چیز تھی. اورنگزیب کی حکومت کے اندر بڑی تعداد میں نان مسلمز بھی تھے, جس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ ان کو پتا تھا اورنگزیب کیا کر رہا ہے. تو اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, یہ ہے مسئلہ سارا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, کئی سورسز آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ اورنگزیب نے جزیہ لگایا, جزیہ کا ٹیکس یہ کہتے ہیں لگایا اورنگزیب نے. ہاں ایسے سورسز ملتے ہیں. مگر سوچنے کی بات ہے کہ اوور آل جزیے کو دیکھا جائے تو جزیہ کیوں لگایا اورنگزیب نے. اورنگزیب کے ٹائم کے اوپر کیونکہ کہتے ہیں جی اکبر نے اور شاہ جہاں جو ہے انہوں نے جزیہ بند کیا ہوا تھا, جہانگیر نے بھی, اورنگزیب نے آ کے جزیہ لگایا. اور کمال بات یہ ہے نہ تو اکبر نہ جہانگیر نہ شاہ جہاں کے موقع کے اوپر وہ حالات پیش آئے جو اورنگزیب کے ٹائم پر پیش آئے. اورنگزیب کانسٹنٹلی اپر فٹ کے اوپر جا کر وار لڑ رہا تھا.
جس کے رکھتے ہیں سورسز. آپ کو پتا ہے اورنگزیب کے ٹائم کے اوپر یہ مانا جاتا ہے کہ جو جی ڈی پی تھا وہ 25% گیا تھا گلوبل. یہ رپورٹس ملتی ہیں. اورنگزیب کے ٹائم پر انڈیا الون، ہندوستان الون جو ریونیو جنریٹ کر رہا تھا وہ 25% گلوبل تھا. 25% گلوبل یہ ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا اس ٹائم کے اوپر. اب اس میں انہوں نے یہ لگا لیا جی، وہ اصل میں نکالتے تھے جی، وہ ہندوؤں کو کہتے تھے آ کے جزیہ دیں، آ کے ٹیکس دیں، اور وہ آ کے ان کو کہتے تھے تم یاد رکھو گے تمہیں حقیر رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے. اب اورنگزیب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں ہے یا اس نے یہ حکم نامہ دیا ہو کہ جی بالکل ایسے جا کے کرو. اس نے کہا اب کوئی چپڑ گنجو نیچے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، ٹسل چلا رہا ہے اپنا، اس کی کوئی ٹسل ہوگی کسی ہندو کے ساتھ، وہ کر دی، انہوں نے پکڑ کے اورنگزیب پہ ڈال دیا. اورنگزیب جو ہے وہ کہتا تھا جزیہ تم سے اس لیے لے رہے ہیں تمہیں حقیر سمجھتے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. وہاں مسلمانوں پہ زکوٰۃ کا ٹیکس لگتا ہے، آپ لوگوں پہ نان مسلمس کے اوپر جزیہ لگ رہا تھا. اور جزیے کو ہم ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں کہ جزیہ کسی قوم کے اوپر جب لگتا ہے، نان مسلمس کے اوپر آبویسلی جب لگتا ہے، اس کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. اچھا یہ فٹافٹ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یار اس وقت تمہارا وہ چھترپتی اپنی نونو بھی نہیں ہلا سکا. میں I'm really sorry آپ کو برا لگے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دم خم نہیں تھا. ابھی میں دکھاتا ہوں وہ کیسے بھاگ کے گیا تھا، کیسے چھپ کے بھاگا تھا تمہارا چھترپتی، وہ بھی میں دکھاتا ہوں تمہارے سورس سے، ہمارے سورس سے نہیں، تمہارے سورس، تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں. تم روتے ہو اورنگزیب کو تو ڈٹنا تھا نا، اس کے سامنے لڑنا تھا، کھڑے ہونا تھا نا. تمہارے اپنے لوگ تو اورنگزیب کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لوگ تو تمہارے اورنگزیب کی گودی میں بیٹھے تھے. تم آ کے آج چوڑے، آج مسلمانوں نے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑی، آزادی حاصل کی، تو آج آ کے مسلمانوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ آج یہ مغلوں کے دور میں رہ رہے ہیں. او بھائی ڈیموکریسی تو اب آئی ہے، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ لوگوں کو کیوں شری چڑھ رہی آج؟ آپ لوگوں کو کیا کھجلی آج؟ اس وقت تو تمہارے باپ دادا سر پھینک کے ان کے آگے بولے نہیں، آج تم ہمارے ساتھ بدماشی کر رہے ہو. اس وقت تو تم لوگ بھاگے ہو چھپ کے، آج تم کہتے ہو اورنگزیب کو قبر سے نکالو. کیوں؟ اس کا مطلب ہے تم، وہ کسی سیانے نے صحیح کہا ہے، جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اورنگزیب کو گئے 300 سال ہو گئے ہیں، اب تھپڑ اپنے منہ پہ مارو. اورنگزیب کو کیوں کوستے ہو؟ اس وقت تمہارے باپ دادا ہجڑے بن کے تالیاں پیٹتے رہے، کوئی سامنے نہیں آیا، اس بندے نے تم سب کو آگے لگایا، تمہارے چھاوے کو بھی پٹا ڈال کے رکھا. آج تم آ کے چیمپئن بنتے ہو. ہیں؟ آج آ کے پھرتیاں دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو آ کے کٹھے ہو کے جناب دنگے مچاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. وہ بھائی اس وقت کرنا تھا نا جب اس طرح کے حالات تھے، تاکہ تمہیں پتا چلتا پنگا لیا کسی سے. اب پہلے ڈیموکریسی بٹھائی، سیکولر کانسٹیٹیوشن کھڑا کیا، سب کچھ آرام سے چیزیں اپنے پیٹرن پر چلنے لگیں، تو تم لوگ آ کے بدماشی کرنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ. اور جب تمہیں دھرا جاتا ہے تو فٹافٹ جا کے سرنڈر کر کے 3,000 کی بیل کروا کے نکل آتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو. خیر بہرحال یہ تو ساتھ چلتا رہے گا. اب آپ نے سننا ہے اورنگزیب عالمگیر ایک ریپرزینٹیٹو بنتا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں کر کے مسلمز کا، اور ان ہندوز کا جو تنگ تھے برہمن واد سے، برہمن جاتیوں سے تنگ تھے. اورنگزیب عالمگیر ان کے مسیحا کے طور پر سامنے آتا ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اکبر، جہانگیر کی لیگسی مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے والی تھی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی عربی جاننے والا نہ ہوتا، کوئی اذان دینے والا نہ بچتا، مسجدیں ہوتی مگر اس کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہوتے، مدرسہ ہوتے مگر اس کے اندر قرآن و سننا کی بجائے اپنشدیں پڑھائی جا رہی ہوتی. مسلمان کی حالت وہی ہوتی جو آج ہندو سماج کی اپنے شاستروں کو لے کر ہے. آج اگر ہندوستان کے اندر اذان دی جا رہی ہے، آج اگر ہندوستان کے اندر
مسلمان عربی جانتے ہیں. آج اگر ہندوستان، جب میں ہندوستان بول رہا ہوں تو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سارے شام، آج اگر اس خطے کے اوپر مسلمان اپنے آپ کو ایک مواحد کے طور پر الگ تشخص پیدا کرتا ہے، اس کے پیچھے اگر کسی ایک فیصلے کا ہاتھ ہے تو وہ اورنگزیب کا ہے. میجر میجر میجر، یہ یاد رکھ. اللہ نے کروایا اس سے. اب میں اس کو کوئی اس کی شخصیت پرستی نہیں کر رہا ہوں نہ، اللہ معاف کرے میں یہ کہتا ہوں کہ جی اسلام اورنگزیب کے ارد گرد گھومتا ہے، نہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی یاد رکھنا. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ ایک قوم پر ایک فیصلہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے خود بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ 300 سال کے بعد بھی اورنگزیب ان کو مرچیں نہ لگائے تو پھر اور کیا کرے؟ بتاؤ مجھے. یہ سارا کچھ جو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کے بعد اورنگزیب ان کو چبے نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ ہم نے سوچا تھا دارا شکو آئے گا، ہم نے سارے فنڈ لگائے تھے دارا شکو کے اوپر. اب غور سے سننا، میں نے سٹارٹ میں جٹ کی مثال دی تھی. جو لوگ شروع سے ساتھ ہیں ان کو سمجھ آئے گا کہ میں اب اس کا کرکس کہاں نکالنے لگا ہوں. جس طرح آج کے دور میں ایکس مسلم موومنٹ ہندوؤں کے لیے بیک فائر کر گئی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس ٹائم پر دارا شکو پر ساری انویسٹمنٹ بیک فائر کر گئی. اورنگزیب نکل آیا. اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے اتحاد کی ہوئی غلطی سے سیکھنا ہے یا نہیں، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دارا شکو کھڑا کرنے ہیں تو پھر اورنگزیب بھی ضرور آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ دارا شکو کھڑا کریں اور اورنگزیب نہ آئے. ہاں بھائی، آپ کی مرضی، فیصلہ آپ کا. اس وقت دارا شکو بیک فائر کر گیا تھا، اورنگزیب نے جنم لیا، آج ایکس مسلم بیک فائر کر جائیں گے تمہیں. تو اپنا فیصلہ خود کرو، تم کس جگہ پر کھڑے ہو. دوسری چیز یہاں سمجھنے کی ہے. اب بات بڑھتی ہے آگے کہ ناگپور میں جو واقعہ پیش آیا، کیا وہ دارا شکو سے لنک ہے؟ نہیں، وہ لنک ہے اس بہانے کے ساتھ جو ایک مووی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جا رہی ہے، جس مووی کا نام ہے چھاوا. بیسیکلی اس مووی میں جو چھترپتی شیوا جی ہے، اس شیوا جی راجا کے بعد کی سٹوری کور کی گئی ہے، جو اس کا پتر تھا جس کا نام تھا سامبا جی. یاد رکھنا چاہیے کہ چھترپتی کریکٹر کو سمجھنا اور سامبا جی کو سمجھنا یہ ضروری ہے.